تو زبان کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ کبھی جو ہے وہ رنگ کی وجہ سے کہ فلاں فلاں رنگ کا ہے، نسل کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، ملت کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور لوگ مسلمان جنہوں نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کو مانا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کے مانتے، دین اسلام کا جو سبق اور درس تھا اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن نہیں، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی۔ کسی نے کہا نا کہ زبان کا فرق ہے، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہماری زبان کا فرق ہے۔ کسی نے کہا رنگ کا تو رنگ کا مان لیا، کسی نے علاقے کا کہا تو علاقے کا مان لیا، کسی نے ملک کے نام سے ہمیں فرقے میں ڈالا تو ہم ڈر گئے، لیکن کبھی بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اور ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، اور جس دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، اس نے صرف ہمیں ایک ہی سبق اور درس دیا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں بھی کسی زبان کا، کسی رنگ کا، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا، کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تمہارا ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وجود سے غیروں کو خطرہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر مسلمان قوم، رنگ، نسل، زبان ان سب کو چھوڑ کر صرف اگر اسلام کے نام کے اوپر ایک ہو گئے تو پھر ہمارا وجود مٹ جائے۔ انہیں تو اپنے مٹنے کی خطرہ ہے، خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں لڑاتے ہیں۔ قوموں کے نام کے اوپر بانٹا گیا، پھر نسلوں کے نام کے اوپر بانٹا گیا، پھر ذاتوں پر، پھر جو ہے وہ ملت کے نام پر، پھر ملکوں کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن ہم نے نہ تو قرآن کی سنی، نہ ہم نے اپنے خالق و مالک کا فرمان سنا، نہ ہم نے دین اسلام کی طرف توجہ کی، اور نہ ہمیں جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ یاد رہا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، تمہارا بھائی ہے۔ آج اس نازک دور میں دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی۔ ویسے تو اتحاد اور اتفاق بڑی برکت والی چیز ہے، اور جس جگہ پر بھی یہ اتحاد اور اتفاق کی دولت ہے، اللہ نے اس جگہ کو عزت عطا فرمائی۔ آپ گھومتے پھرتے ہیں، ماشاءاللہ کافی عمر ہے آپ کی، تجربہ کیا ہوا ہے کہ جس قوم میں یا جن لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی دولت ہوتی ہے تو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خاندان کو دیکھ لیں، جس خاندان کے بھائی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر اپنا علیحدہ علیحدہ رہ رہا، زندگی تو وہ بھی گزار رہا ہے، لیکن وہ برکتیں، وہ راحتیں، وہ خوشیاں، وہ سکون اس بندے کو حاصل نہیں ہے جو اتفاق اور اتحاد میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے پورے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد تو کیا کرنا تھا، ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہ کر ایک ملک کے رہنے والے مسلمان بھی آپس میں اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک صوبے میں رہنے والے مسلمان بھی آپس میں مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک شہر میں رہنے والے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں رہنے والے مسلمان بھی آپس میں ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری بد نصیبی اور بدحالی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک گھر کے فرد بھی آپس میں مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیں کہ اس قوم نے کیسے ترقی حاصل کرنی ہے، اس قوم کو کیسے عروج ملے گا
جو تمام دنیا والوں میں متفق ہونا چاہتی تھی، اتحاد ہونا چاہیے تھا اس کا، لیکن اس کی حالت یہ ہے اور بد نصیبی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کے چند لوگ بھی ایک نہیں بن سکتے۔